نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، آپ حضرات نے حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ تعالی کا نام سنا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان حکیم کو حکمت و دانائی کی باتیں سکھلائی تھی، آپ کو عقل مندی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ عطا فرمائی تھی۔ حکمت و دانائی کی باتیں، حکمت و بصیرت کی باتیں آپ حضرات ان کی کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے اور سنتے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس چیز میں ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، اور اللہ رب العزت کا خاص ان پر کرم تھا کہ یہ نعمت اللہ رب العزت نے ان کو وافر مقدار میں عطا فرمائی تھی۔ ان کے واقعات میں سے ایک واقعہ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور ان کے بارے میں علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کے غلام تھے جس نے ان کو 3.5 مثقال کے عوض خریدا تھا، اور حضرت لقمان حکیم اس شخص کی خدمت کیا کرتے تھے، اور یہ شخص جوا کھیلتا تھا اور شرط لگاتا تھا اور جوئے پر بڑی بڑی بازیاں لگا رہا کرتا تھا۔ ایک دن اس شخص نے جوا کھیلا اور شرط لگائی، اور شرط بھی بڑی عجیب لگائی کہ جو جوا ہارے گا وہ اس نہر، یعنی اس شخص کے گھر کے آگے، دروازے کے آگے ایک قریب نہر گزرتی تھی، اس نے شرط رکھ لی کہ جو جوا ہارے گا وہ اس نہر کا سارا پانی پیے گا، سارا پانی اس کو پینا پڑے گا جو ہارے گا، اور اگر نہیں پانی پیے گا تو اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ تو ہوا یہ کہ حضرت لقمان حکیم کا جو آقا تھا وہ شرط ہار گیا، جوا ہار گیا۔ اب جو ساتھ جوا کھیلنے والا تھا اس نے مطالبہ کیا کہ آپ نے یہ شرط رکھی تھی کہ یہ نہر کا سارا پانی ہارنے والا شخص پیے گا یا اپنا فدیہ دے گا، تو لہٰذا اپنی شرط پوری کرو۔ اب شرط کیسے پوری کی جاتی کہ اس نہر کا پانی سارا کیسے پیا جا سکتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ پھر فدیہ دے دو۔ تو آقا نے پوچھا کہ فدیہ آپ کا کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا فدیہ یہ ہے کہ آپ کی دونوں آنکھیں میں پھوڑ دوں، آپ کی دونوں آنکھیں میں پھوڑوں گا اس فدیے میں، اور جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ سب کچھ میرا ہوگا۔ تو لقمان حکیم رحمہ اللہ کا جو آقا تھا وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا ہوگا۔ تو آقا نے ایک دن کی مہلت ان سے مانگ لی کہ ایک دن کی مہلت مجھے دے دیں اور میں کل آپ سے پھر ملتا ہوں۔ اس شخص نے ایک دن کی مہلت دے دی اور یہ اپنے گھر آ گئے اور بہت زیادہ غمگین اور پریشان تھے۔ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ لکڑیوں کا گٹھا پشت پر اٹھائے ہوئے آ پہنچے اور آقا کو سلام کیا، کیونکہ آقا کی خدمت کرتے تھے، غلام تھے اور سیاہ فام تھے۔ تو لکڑیاں لے کر آئے اور لکڑیاں لا کر رکھی، اور آقا کو دیکھا کہ آقا بہت زیادہ پریشان ہیں اور غمگین ہیں، اور بہت ہی زیادہ پریشانی چہرے سے نظر آ رہی ہے۔
تو حضرت لقمان حکیم نے جب یہ دیکھا کہ میرا آقا بہت زیادہ پریشان ہے، تو حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ نے آقا سے درخواست کی، عرض کی کہ آقا آج آپ پریشان لگ رہے ہیں اور بہت زیادہ غمگین لگ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت لقمان حکیم نے جب یہ سوال کیا تو آقا نے جواب نہ دیا۔ آقا خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت لقمان حکیم نے دوبارہ سوال کیا لیکن پھر بھی انہوں نے جواب نہ دیا، اور تیسری مرتبہ سوال کیا، پھر بھی جواب نہیں دیا۔ چوتھی مرتبہ حضرت لقمان حکیم نے جس وقت سوال کیا تو آقا کہنے لگے کہ ارے میں آپ کو کیا بتلاؤں، ایسا مشکل میں پھنس چکا ہوں کہ اس مشکل کا کوئی حل نہیں ہے، اب آپ کو بتا کر کیا کروں گا، آپ اس مشکل سے مجھے نہیں نکال سکتے۔ حضرت لقمان حکیم نے درخواست کی کہ حضرت آقا آپ بتائیں، آپ بتا تو دیں مجھے، ممکن ہے کہ اس مشکل سے میں آپ کو نکال دوں۔ تو آقا نے کہا کہ بات یہ ہے، اور ساری کارگزاری حضرت لقمان حکیم کو سنا دی کہ میں اس طرح جوا ہار چکا ہوں، اور یہ شرط رکھی تھی جو ہارے گا وہ اس نہر کا پانی پیے گا یا اپنا فدیہ دے گا، اور فدیے میں وہ شخص میری دونوں آنکھیں مانگ رہا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ نے کہا آقا پریشان ہونے کی بات تو نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ اس سے جو شرط آپ نے رکھی تھی، جو طے ہوا تھا، آپ اس سے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں اس نہر کا پانی پینے کے لیے تیار ہوں۔ آقا نے یہ سن کر بڑے حیرانگی سے لقمان حکیم کو دیکھا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، کہ نہر کا سارا پانی کیسے پیا جائے گا، اور میں کیسے اس کو کہہ دوں کہ میں سارے نہر کا پانی پی لیتا ہوں۔ تو لقمان حکیم نے عرض کی کہ آقا آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ میں نہر کا سارا پانی پیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ اس سے ایک سوال کریں کہ بتائیں کہ میں نہر کا پانی تو پیوں، لیکن نہر کی لمبائی کا پانی پینا ہے یا دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پینا ہے؟ اور آقا یقیناً وہ آپ کو کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پینا ہے۔ تو جس وقت وہ آپ کو کہہ دے کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پینا ہے، تو آپ اس سے فوراً یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے میں دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیتا ہوں، لیکن لمبائی کا جو بہاؤ ہے پانی کا وہ آپ تھوڑی دیر کے لیے روک دیں تاکہ میں دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پی لوں، اور پھر آپ اس بہاؤ کو چھوڑ دینا۔ اب جب یہ بات سنی اور آقا خوش ہو گیا، اور جیسے ہی کل ہوئی اور وہ شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ چل بھئی اپنی شرط کو پورا کر، تو آقا نے فوراً یہی سوال کیا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پینا ہے یا نہر کی لمبائی کا؟ اس نے کہا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پینا ہے۔ تو آقا نے فوراً سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، لمبائی نہر کی جو لمبائی ہے اس کے پانی کا بہاؤ ہے، اس بہاؤ کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیں تاکہ میں دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پی لوں، اور پھر آپ اس بہاؤ کو چھوڑ دینا، پانی کو چھوڑ دینا۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو وہ تو یہ شرط پوری نہیں کر سکتا تھا، اب پانی کے بہاؤ کو وہ کیسے روکتا؟ یہ اس سے ناممکن تھا اور اس سے ہو نہیں سکتا تھا۔ جب وہ اس بات میں عاجز ہوا اور اس کا جواب کوئی نہ دے سکا تو وہ اپنی شرط کے مطابق وہ آقا کو پانی پلوانے میں ہار گیا، اور آقا اپنی شرط پر جیت گیا۔ تو وہ بندہ بیچارہ شرمندہ اور پریشان ہو کر واپس چلا گیا، اور آقا خوش ہو کر اپنے گھر لوٹ آیا۔ تو اس خوشی میں حضرت لقمان حکیم کو اس آقا نے آزاد کر دیا۔ اس آقا کو حضرت لقمان حکیم کو اس آقا نے آزاد کر دیا کہ اس خوشی میں کہ آج اتنی بڑی مشکل سے آپ نے مجھے چھٹکارا دیا ہے۔
دوستو دیکھنے کو تو سننے کو تو یہ ایک واقعہ ہے جو ہم نے سن لیا، لیکن اگر ہم اس پر غور کریں تو ایک سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ انسان کو اپنے پریشانی، اپنا دکھ، اپنا درد، کوئی بھی تکلیف ہو تو اپنے مخلص دوست، مخلص ساتھی کو ضرور بتانا چاہیے، یہ سوچ کر کہ یار اب اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے تو یہ حل کہاں سے نکالے گا، اور یہ سوچ کر ہم کسی کو اپنا مسئلہ نہ بتلائیں، نہیں بلکہ اپنا کوئی مخلص دوست اور ساتھی ہو تو اس کو اپنا مسئلہ بتا دینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ جس بات کا حل ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا، ہمارے مخلص ساتھی، مخلص دوست کے ذہن میں اس بات کا حل آ جائے، تو یہ ممکنات میں سے ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق کہ اب اس مسئلے کا تو کوئی حل ہے ہی نہیں، اب اس مسئلے کا کوئی حل نکال ہی نہیں سکتا، کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، اس وجہ سے ہم اس مسئلے کو اپنے دوستوں سے بھی چھپا لیتے ہیں، اپنے مخلص ساتھیوں سے بھی چھپا لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہمارا مخلص ساتھی ہو اس کو جیسی بھی پریشانی ہو، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا مخلص دوست ہے یا مخلص ساتھی ہے یا مخلص بھائی ہے، جو بھی ہے ہمارا مخلص ہے، اس کو ہم وہ پریشانی اس کے سامنے بیان کر دیں۔ ایک تو دوستو بہت ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی حل نکال دے، اور دوسرا حل نہ بھی نکلے لیکن ہمارا بوجھ ضرور ہلکا ہو جائے گا بیان کرنے سے۔ تو اس لیے ہمیں بات کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ مخلص ساتھیوں کے سامنے اظہار کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق